فلفل سیاہ، تخم ریحان 1.5 تولہ، نیم کوفتے پتیلی میں ڈال کر اس کو لہسن میں خوب ملائیں، پھر ایک برتن لے کر اس کو گائے کے گھی سے چکنا کر کے یہ دوا اس میں ڈال دیں، 40 دن تک رات کے ڈھیر میں دبائیں۔ جب 40 روز گزر جائیں تو نیا اور پرانا لقوہ، اندرونی بیماری، پرانی کھانسی، پالا مار، پاؤں کا درد، ضعف معدہ، سانپ بچھو کے کانٹے کا زہر سب کے لیے یکساں نافع ہے۔ جب 2 ماہ گزر جائیں تو دانتوں کے درد اور بلغمی امراض کے لیے نہار منہ آدھے اخروٹ کے برابر کھانا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ پورا نسخہ موجود ہے کہ 2 مہینے کے بعد اس کا کیا اثر ہوگا، 3 مہینے کے بعد اس دوا کا کیا اثر ہے، 4 مہینے کے بعد اس کا کیا اثر ہے۔ بہرحال ائمہ معصومین کے اقوال و ارشادات آج بھی ہمارے لیے مشعل ہدایت ہیں، اور آپ کے اقوال و ارشادات پر آج بھی مسلسل تحقیقیں ہو رہی ہیں۔ ائمہ معصومین میں بالخصوص طب سے متعلق امام رضا علیہ السلام کے اقوال و ارشادات پر مبنی کتاب جس کو رسالہ ذہبیہ کہا جاتا ہے ایک عظیم اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کتاب امام رضا علیہ السلام نے عباسی خلیفہ مامون رشید کی گزارش پر تحریر کی تھی۔ خلیفہ مامون رشید کے دور میں یوں تو مشہور و معروف اطباء موجود تھے، مگر مامون رشید ہمیشہ امام رضا علیہ السلام کی طرف رجوع کرتا تھا، چاہے روابط جیسے بھی رہے ہوں، لیکن وہ جانتا تھا کہ حقیقت میں وارثان علم رسول یہی ہیں۔ خلیفہ مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے درخواست کی کہ اسرار طب پر ایک رسالہ تحریر فرمائیں اور فرزند رسول ہادی امت کے قلم سے ایسے طب کے راز ظاہر ہوں کہ جن کو دیکھ کر بڑے بڑے اطباء دنگ رہ جائیں۔ اسی کتاب کو جو امام رضا علیہ السلام کے طب سے متعلق اقوال و ارشادات پر مبنی ہے، سونے کے پانی سے تحریر کرا کر محفوظ کیا تھا۔ بدقسمتی سے دشمنی اہل بیت کے سبب بہت سے انمول دستاویز برباد ہو گئے، ورنہ زمانہ اس سے کس قدر فائدہ اٹھاتا یہ سوچ سے باہر ہے۔ اس کتاب کا نام رسالہ ذہبیہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کو سونے کے پانی سے لکھا گیا تھا۔ اس کتاب کا ایک نسخہ شراب الصالحین ہے، یہ ایک جنرل ٹانک ہے جسے امام نے باقاعدہ اوزان کے ساتھ بنانے کی مفصل ترکیب بتائی ہے۔ اس کا جزو اعظم کشمش اور شہد ہے۔ جدید مطالعات اور تحقیقات سے کشمش میں ایسے اجزاء کا علم ہوا ہے جو انسانی جسم کو قوت مدافعت عطا کرتا ہے۔ اس طرح یہ ٹانک ایک بہترین ٹانک ہے اور شہد کی افادیت تو بے مثال ہے۔ طب رضا میں امام رضا نے فرمایا کہ شہد میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ جو شخص ہر روز نہار منہ شہد 1 انگلی بھر کھا لیا کرے اس کا بلغم رفع ہو جائے گا، ذہن بھی صاف ہو جائے گا اور حافظہ بھی قوی ہوگا، اور اگر کندر کے ساتھ کھا کر ٹھنڈا پانی پی لیں تو حرارت کو سکون ہوگا، سفرہ کی اصلاح ہو جائے گی، کھانا بھی ہضم ہونے لگے گا۔ نیز فرمایا کہ کھانے کے بعد 1 چمچہ چائے والا خالص شہد روزانہ استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت 1 پیالی گرم پانی میں 1 چمچہ چائے والا شہد گھول کر نہار منہ پینے سے قبض دور ہو جاتا ہے۔ دراصل شہد میں جراثیم کچھ صفت موجود ہے۔ جدید تحقیقات نے یہ ثابت کیا ہے کہ شہد میں یہ صفت موجود ہے کہ وہ نمی کو چوس لیتا ہے، اپنی اسی صفت کی بنا پر بیکٹیریا کے جسم سے تمام پانی چوس لیتا ہے جس سے وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے جو نسخہ بتایا ہے وہ اپنے آپ میں سونے سے زیادہ قیمتی اور بے بدل ہے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم تو اس نسخے کو پابندی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں لیکن فائدہ کیوں نہیں پہنچتا؟ اصل میں جو چیز معصومین نے بتائی ہے، یعنی ان کے اقوال و ارشادات تو غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتے۔ ان شخصیات کے قول و افعال کی ذمہ داری خود خداوند عالم نے لی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں کوئی خالص چیز دستیاب نہیں ہو پا رہی ہے، ہر چیز کو کسی نہ کسی طرح سے وجود میں لایا جا رہا ہے۔ مثلاً آج کے دور میں سبزیوں کو انجیکشن اور دیگر اشیاء کے ذریعے 1 ہفتے میں تیار کر لیا جاتا ہے۔ مرغے کو دیکھیے 8 دن میں 1 کلو سے 2 کلو تک کا بنا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر اشیاء بھی اسی طرح ہیں۔ ہم کو خالص چیز دستیاب نہیں ہوگی تو وہ فائدہ کس طرح پہنچا سکتی ہے؟ مثلاً شہد ہی کی مثال لے لیجئے۔ شہد کی مکھی جس پھل پر بیٹھ کر رس حاصل کرتی ہے، کیا آپ مطمئن ہیں کہ وہ پھول کا درخت قدرتی طور پر بڑا ہوا ہے یا اس کو کیمیکل یا انجیکشن وغیرہ اور بہت سی اشیاء کے ذریعے اس کو بڑا
کیا شہد کی مکھی بیٹھ اس طرح اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، جس طرح سے شہد کی ضمانت نہیں لی جا سکتی کہ یہ خالص ہے یا نہیں۔ ہاں، امام رضا علیہ السلام نے شہد خالص کی شناخت بھی بتا دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خالص شہد کی پہچان یہ ہے کہ اس کو سونگھنے سے فوراً پیاس محسوس ہوتی ہے۔ دوسری شناخت یہ ہے کہ اس کو چکھنے کے ساتھ ہی شدت کی گرمی معلوم ہوگی، یہ قسم زہر قاتل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے ذریعے مامون رشید کی فرمائش پر طب کے سلسلے پر لکھا گیا یہ رسالہ، جس کو رسالہ دہلیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک نہایت ہی گران قدر سرمایہ ہے کہ جس کی افادیت کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ مامون نے اس گران باغ گوہر کو آل عباس کے محفوظ خزانے میں جگہ دی ہے۔ اس رسالے کی اب یہ ہے کہ بہت سی شرح لکھی جا چکی ہیں، ایران میں کہاں شرح لکھی جا چکی ہیں، یہاں تک کہ سب کے نام دیے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اردو میں جو شرح لکھی ہے وہ مقبول ہندی نے لکھی ہے جو حیدرآباد سے چھپی ہے، اور اس کے بعد آخر میں اس کی ایک جامع شرح جو لکھی ہے وہ ڈاکٹر سید صاحب زینی نے لکھی ہے، جنہوں نے عراق یونیورسٹی سے طب میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ اس کتاب میں امام رضا کے طب سے متعلق نہایت گران قدر ارشادات موجود ہیں کہ اگر آج ہم اچھی طرح اس کا مطالعہ کریں اور اس پر مزید تحقیق کریں تو نہ جانے کتنے امراض سے جڑی بوٹیوں، سبزی اور پھلوں کے ذریعے شفا پائی جا سکتی ہے۔ اس کتاب میں کلونجی سے متعلق انجیر کے فوائد اور ان کے علاوہ سبزیوں اور پھلوں کے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ دیگر بات ہے کہ امام کے ارشادات اور نسخوں میں ہر ملک کی الگ الگ آب و ہوا کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور یہ کام ماہرین کا ہے۔ ماہرین اس کو تشخیص دیں گے کہ کس جگہ کی آب و ہوا کس طرح کی ہے اور کس طرح وہ نسخہ استعمال کیا جائے۔ انسان کی صحت پر سب سے پہلے پانی اثر انداز ہوتا ہے، اور پانی ہی کی وجہ سے نہ جانے کتنی ہی بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ جب انسان کو جہاں کا پانی موافق آ جاتا ہے تو پھر پانی کے بدلتے ہی صحت خراب ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات بھی سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ تمہاری یہ ساری بیماریاں پانی بدلنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ پانی بدل گیا ہے۔ اب پانی کی مختلف قسمیں ہیں، کہیں صحیح سے فلٹر نہیں ہو پا رہا ہے پانی، کہیں کا پانی صحیح نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کو جہاں کا پانی راس آ جاتا ہے، کیسا بھی ہو وہ بدن کے ساتھ سازگار ہو جاتا ہے۔ پانی ہی کے سلسلے میں مامون رشید کا ایک واقعہ طب امام رضا میں ملتا ہے۔ پہلے بھی اس چیز کا ذکر ہو چکا ہے کہ مامون سے امام کے روابط جیسے بھی رہے ہوں، لیکن وہ ہر مسئلے میں امام رضا علیہ السلام کی طرف رجوع کرتا تھا اور مشورہ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ اور بھی لوگ پڑھیں وہ ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ ان اقوال و ارشادات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام بھی اپنے رسول اکرم کی طرح تمام امراض ظاہری و باطن سے مکمل واقفیت رکھتے تھے، ان کے قدرتی علاج سے اچھی طرح واقف تھے، ہر مرض کا علاج جڑی بوٹیوں اور قدرتی اشیاء سے کرنے کی کامل صلاحیت رکھتے تھے، تبھی تو آپ کو علم طب کے ایک اہم ستون کی حیثیت سے مانا اور جانا جاتا ہے۔ ٹائم کو ٹائم میں بتا دیے، اپنا آرٹیکل اسی ٹائم میں ختم کر دوں گا۔ 10 سے 12 منٹ تین سیشن اور چلیں گے۔ میں اسی لیے پوچھا، میں اسی ٹائم سے ختم کر دوں گا۔ حضرت آدم کی تخلیق کے ساتھ انسانی کارواں بڑھتا گیا، یہ کارواں آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہوا اس منزل تک پہنچ گیا کہ سالوں کا 70 گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ اس طرح بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں میڈیکل سائنس نے وہ ترقی کی کہ گردے بدلے جانے لگے، جو سینے سے نکال کر دوبارہ رکھنے کے قابل بنایا جانے لگا۔ اسی طرح کے بہت سے حیران کن آپریشن ہو رہے ہیں جو انسان کی زندگی بڑھانے کی ضمانت بن چکے ہیں، لیکن پروردگار نے ہر بیماری کے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں کا ایک خاص اہتمام رکھا۔ ان جڑی بوٹیوں کی پرکھ یونانی اور آیورویدک علاج کے واحد ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی عادتیں ہیں جنہیں زندگی میں اپنانے کی بنا پر بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ انسانی جسم کی ہزاروں پرتیں کھل چکی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ابھی کھلنا باقی ہے۔ کوئی ڈاکٹر یا حکیم ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں انسانی جسم کے حالات سے واقف ہوں، البتہ تاریخ میں ایسے دعوے ملتے ہیں۔
جن میں اللہ کے خاص بندوں نے دعوے کیے ہیں، اور اس وقت لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق معلومات حاصل کرنے کے لیے فیض حاصل کیا ہے۔ ہر علم منصوب من اللہ ہے، وہی ہر علم کو جاننے والا ہے، اور اسی اللہ نے اپنے خاص بندوں پر ان علوم کا انکشاف کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شکست خوردہ ہندوستانی طبیب نے یہ سوال کیا کہ یہ علم آپ نے سیکھے کہاں سے، تو آپ کا جواب تھا کہ میں نے اپنے باپ دادا یعنی امام باقر علیہ السلام، امام زین عابدین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور یہ سلسلہ حضرت علیہ السلام سے پہنچتا ہے۔ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہوں نے جبرائیل سے اور انہوں نے خداوند عالم سے اسے حاصل کیا ہے۔ وہی اس طبیب ہندی نے امام سے کہا تھا کہ اے ابو عبداللہ، جو کچھ علم میرے پاس ہے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، اور اس کا جواب یہ پیش کیا تھا کہ میرا علم تمہارے علم سے بہتر ہے۔ طبیب جسے اپنے علم پر ناز تھا حیران ہوا، اس نے کہا کہ بتائیے، تو آپ نے فرمایا جب کسی مرض کا غلبہ ہو تو اس کا علاج جس سے کرنا چاہیے، ہار گرمی کرنے والا یا گرم کا علاج بارد یعنی ٹھنڈا یا سرد سے، تر کا خشک سے، خشک کا تر سے، اور ہر حالت میں اپنے خدا پر بھروسہ رکھے۔ یاد رکھ میدا تمام بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز دواؤں کی ایک دوا ہے۔ جس چیز کا انسان عادی ہو جاتا ہے وہ چیز اس کے مزاج سے موافق اور اس کی صحت سبب بن جاتی ہے۔ یہ سن کر طبیب کو کہنا پڑا جو کچھ آپ نے فرمایا اصلی طب یہی ہے۔ آپ کے علم کی شہرت تمام شہروں ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ تمام علوم سے بہرہ تھے، اور یہ علوم آپ نے کسی کتاب سے حاصل نہ کر کے اپنے اجداد کے ذریعے اللہ سے حاصل کیے تھے۔ دور حاضر میں انسانی علاج اور آپریشن وغیرہ کا دار و مدار اناٹومی پر ہے، جسے علم تشریح کہا جاتا ہے۔ تشریح کے ایک معنی بدن کے اعضاء کا پورا حال بیان کرنا ہے۔ پروفیسر کمال الدین حسین حمدانی مرحوم سابق ڈائریکٹر اجمل خان طبیہ کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے امام کی اناٹومی پر کی گئی بحث کو تشریح جعفری کا ہی نام دیا ہے۔ اناٹومی کا علم حاصل کرنے کے لیے سائنس کی ترقی سے محروم ڈاکٹروں اور سرجنوں نے ہزاروں زندہ اور مردہ انسانوں کے جسموں کے اعضاء کو جدا جدا کر کے گننے کی اور شناخت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح انسان کے جسم کی ہر ہڈی ان کے سامنے موجود رہی۔ اس کے باوجود ان ڈاکٹروں کی آرام میں اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ خدا سے حاصل کردہ علم کے وارثین نے علم اول کے ذریعے ہی ان تمام ہڈیوں کو شمار کرا دیا تھا۔ تشریح جعفری کے مطابق ایک نصرانی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسرار طب پر سوالات کرتے ہوئے جسم انسانی کی تفصیل پوچھی، تو اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا رگیں مسلس وہ ہیں جو تمام جسم کو سیراب کرتی ہیں، اور ہڈیاں بونز جسم کو روکے تھامے رہتی ہیں، اور گوشت جو ہڈی کو روکے رہتا ہے۔ جسم کے تمام عضلات بذریعے اوتار ہڈیوں سے چسپاں رہتے ہیں۔ عام طور سے ہر عضلہ ایک ہڈی سے اٹھ کر دوسری ہڈی پر لگتا ہے۔ اس طرح عضلات کے ذریعے بھی باہم بندھی رہتی ہیں اور گنجائش سے زیادہ حرکت نہیں کرنے پاتی۔ اسی طرح آپ نے انسانی جسم کی ہڈیوں کی تعداد بنا کسی گنتی کے بتا دی۔ دونوں ہاتھوں میں 82 ہڈیاں ہوتی ہیں، یعنی ہر ہاتھ میں 41 چنانچہ ہتھیلی میں 35 ہڈیاں، کلائی میں 2 ہڈیاں، بازو میں 1 ہڈی، شانے میں 3 ہڈیاں جن کا مجموعہ 41 ہوا، پاؤں میں 2 ہڈیاں، گھٹنے میں 3 ہڈیاں، دان میں 1 ہڈی اور کونے میں 2 ہڈیاں ہوتی ہیں، سر میں 18 ہڈیاں ہوتی ہیں اور پہلو میں 9 ہڈیاں ہوتی ہیں اور گردن میں 8، سر میں 36 ہڈیاں ہوتی ہیں اور منہ میں 32 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ چھوڑ کے اس طرف یہاں پر چوکی روٹی سے بہتر کوئی